بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یوٹیوب محسن رضا کے نام سے۔ اچھا، تو آج جو ٹاپک ہے ویڈیو کا وہ میں اس وقت یو کے میں ہوں اور بہت سارے لوگ یو کے میں آنا چاہتے ہیں اور میں اس وقت اسٹوڈنٹ ویزے پہ یو کے میں ہوں اور میری جو ڈگری ہے وہ ماسٹرز ڈگری ہے اور میں اسی سال 2022 میں یو کے آیا ہوں اور تقریباً سپتمبر میں آیا ہوں۔ اب مجھے 2-2.5 ماہ ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو یہاں پہ پی ایم ہے انہوں نے ویزز پہ بہت ساری ریسٹرکشنز لگا دی ہیں، کیونکہ جو چھوٹی یونیورسٹیز تھی وہ کیا کر رہے تھے، اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کوئی سی بھی ڈگری، اکاؤنٹنگ، فائنانس، ہیلتھ اینڈ کیئر، ایسے کوئی بھی ڈگریز ہو جاتی ہیں جو نارمل سی ڈگریز ہیں بالکل، وہ اٹھا کے اور ساتھ دوسری جو بات کرتے تھے وہ ڈپینڈنٹ لے کے آ جاتے تھے کہ خود آتی تھیں، مطلب لڑکیاں آتی تھیں اور ساتھ اپنے ہسبینڈ جو تھے ان کو ایز اے اسپاؤس جو ایز اے ڈپینڈنٹ ویزا اپلائی کرتے تھے اور وہ ایز اے ڈپینڈنٹ ساتھ آتے تھے اور اس کی وجہ سے یہاں پہ جو کام ہے، جو سارا سین ہے وہ تھوڑا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہاں پہ جو جابس ہیں وہ زیادہ تر پریفر کیا جاتا ہے کہ جو فل ٹائم ہو، مطلب ابھی آپ مجھے جاب دے رہے ہیں، اگر فار ایگزامپل کوئی مجھے یہاں پہ جاب دے رہا ہے تو وہ چاہے گا کہ میں 6 دن کام پہ آؤں، اگر وہ 7 دن کام پہ کر رہا ہے تو مجھے بولے گا کہ آپ بھی 7 دن کام پہ آئیں۔ تو اب یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنا کام نہیں کر سکتے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو 20 آورس الاؤ ہوتے ہیں صرف کام کرنے کے لیے یہاں پر، جو لیگلی ان کو الاؤ ہوتے ہیں، باقی آپ کو ساری چیز وہ بھی پتہ ہے۔ لیکن اور کیونکہ جو یہاں پہ ویئر ہاؤسز کو میں آپ کو جاب مل جاتی ہے کہ میکڈونلڈس میں، کے ایف سی میں، جو ایسی بڑی کمپنیز ہیں، وہ آپ کو 20 آورس سے زیادہ کام نہیں دیتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فار ایگزامپل اگر 20 آورس آپ کو ویک میں الاؤ ہیں تو وہ آپ کو 7 گھنٹے کی شفٹ اس طرح، یا ہو سکتا ہے 8 گھنٹے کی شفٹ دیں اور باقی 4 گھنٹے آپ کے ضائع جائیں، وہ اس طرح سین ہوتا ہے۔ تو بہت ساری کمپنی جو ہوتی ہیں وہ جابس نہیں دیتی اس وجہ سے کہ کیونکہ بندہ، ہم اگر اس کو پے کریں تو یہ 2 دن آئے گا کام پہ اور اس کے بعد یہ کام پہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ اس کو الاؤ نہیں ہوتا۔ ایز کمپیئر ٹو جو آئے ہیں ڈپینڈنٹ، وہ یہاں پہ کام زیادہ دیر کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو فل ٹائم ورک الاؤ ہوتا ہے اور جو ان کے ساتھ جو ان کی وائف وغیرہ آئی ہوتی ہے اس کو یہاں پہ 20 آورس الاؤ ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ کے ایف سی، میکڈونلڈس، وہاں یہاں پہ لڑکیوں کو ویسے بھی جاب تھوڑی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی آرام سے مل جاتی ہے اینڈ کے ایف سی میں اور برگرز اور اس طرح کے سیکشنز میں، کیونکہ یہاں پہ الاؤ کر دیتے ہیں۔ اور جو ان کے ساتھ ڈپینڈنٹ آئے تھے، اب ڈپینڈنٹ کا یہ سین ہے کہ وہ جو ہے وہ وہاں ان کو فل ٹائم ورک الاؤ ہوتا ہے اور وہ کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم ایز اے ڈپینڈنٹ ہیں، ہم یہاں پہ 3 سال کے لیے ہیں، 4 سال کے لیے ہیں، 2 سال کے لیے ہیں، 1 سال کے لیے ہیں، اور اگر آپ مجھے جاب آفر کریں تو ہم آپ کے ساتھ 1 سال یا 1.5 سال یا 2 سال جتنا بھی ہمارا ٹائم پیریڈ ہے وہ ہم سارا آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ تو وہ جو جابس ہوتی ہیں وہ ڈپینڈنٹ کو مل جاتی ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ملنی تھی۔ تو یہ تھوڑا سا سین یہاں پہ شروع ہوا ہے، تو بٹ اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو بھی جابس مل رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جابس نہیں مل رہی، کیونکہ اب سارے تو برمنگھم نہیں آ رہے، سارے تو لندن نہیں آ رہے، سارے مانچسٹر نہیں آ رہے، سارے لیسٹرز نہیں آ رہے، سارے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر بندے کا نصیب اپنا ہوتا ہے، وہ اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ اس کی ہو ہی جاتی ہے۔ سم ٹائمز ایسا، میں جب آیا ہوں تو مجھے 1 مہینہ تقریباً 24 اور 25 ڈیز میں بالکل بیٹھا رہا ہوں، ہر جگہ اپلائی کیا ہے، ہر جگہ بولا ہے سب کو، لیکن کہاں پہ بھی کوئی جاب کا سین نہیں بنا، کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ ڈپینڈنٹس اور اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ آئے ہیں کہ جاب لینا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جاب نہیں ملتی، آپ جاب فائنڈ کر سکتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ جاب فائنڈ کریں، جب آپ نے جاب فائنڈ کرنی ہے تو آپ نے شرمانا نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو سیدھا ریسٹورنٹ میں آپ جا رہے ہیں، آپ کسی شاپ میں جا رہے ہیں، آپ کسی ویئر ہاؤس میں جا رہے ہیں، آپ کسی فیکٹری میں جا رہے ہیں، تو آپ جن ان کے پاس جائیں اور ڈائریکٹ بولیں کہ میں آیا ہوں، پاکستان سے آیا ہوں، انڈیا سے آیا ہوں، بنگلہ دیش سے آیا ہوں، یا کسی بھی کنٹری سے آیا ہوں
اور مجھے جاب چاہیے یہاں پہ. آئی ایم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اینڈ مجھے 20 آورس الاؤ ہے اور میں یہاں پہ کام کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس. تو وہ آپ کے نمبر بھی لکھ لیتے ہیں, اس طرح کا سین کر لیتے ہیں, اور بعد میں آپ کو کالز بھی کر دیتے ہیں کہ اگر ان کو شارٹیج ہو, بندوں کی شارٹیج ہو, تو وہ آپ کو میسیج وغیرہ بھی, کال وغیرہ بھی کر دیتے ہیں کہ آپ آئیں, آپ کا انٹرویو ہے, یا آپ آئیں, آپ کو ٹریننگ پرووائڈ کریں گے, تو آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. دوسرا 2-3 جابس جو ایسی ہے جیسے کہ کیا کہتے ہیں, یہ ڈیلیوری کی جابس ہو گئی ہیں, یہ آتے ساتھ تو آپ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو آپ کا اگر آپ سائیکل بھی آپ کے پاس ہے تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ سے جب آپ اپلائی کریں گے تو وہ آپ سے DVLA مانگیں گے, DVLA لائسنس مانگیں گے, تو DVLA آتے آتے بھی آپ کا 1 منتھ لگ جاتا ہے. تو اس کا سین یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اس میں کرنا پڑتا ہے, ویٹ کرنا پڑتا ہے. بٹ آپ اگر آئیں اور آپ کا کوئی جاننے والا یہاں پہ آئے تو اس کو یہ بولیں گے یار کوئی آگے پیچھے جاب لے کے رکھو, میں اس طریقے کو یہاں پہ لینڈ ہو رہا ہوں اور میں 1 یا 2 دن ریسٹ کروں گا, اس کے بعد میں جاب سٹارٹ کروں گا, کیونکہ گھر بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. تو یہاں پہ آپ آئیں, اور اس کے بعد جاب والا بھی سین ہو جاتا ہے. اسٹڈی میں ایک یہ کہوں گا کہ اب سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں جیسے یونیورسٹی آف لندن ہوگی, اس طرح کی بڑی یونیورسٹی, برمنگھم سٹی یونیورسٹی ہو گئی ہے, اور اس کے بعد کوئنٹی یونیورسٹی ہو گیا, اس طرح کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ صرف جو ہے نا اس کو اسپانسر کر سکتی ہیں اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ چھوٹی یونیورسٹیز اگر بہت اس میں کورسز ایسے آ رہے تھے, بہت سارے اسٹوڈنٹس وہاں سے آ جاتے تھے, اور یہ ان کے لیے پرابلم بن گیا بہت ساری, کیونکہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ آیا ہے. اور اب جو بڑی یونیورسٹی ہیں ان میں فیسز بھی بہت زیادہ ہیں, 15,000 پاؤنڈ, 16,000 پاؤنڈ, 17,000 پاؤنڈ, یہاں کے ایون کے 2020 سے بھی ابو جو ہے فیسز ہیں پر ایئرس کی. تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہاں پہ اتنی فیس نکالنا. اگر آپ کی فیس ہے تقریباً میرے خیال سے, اگر آپ بیچلر میں آ رہے ہیں اور آپ کی فیس 10-11,000 پاؤنڈ ہے, اور آپ یہاں پہ آ رہے ہیں اور آپ کو خود اپنی سیٹلمنٹ کرنی ہے, پیچھے آپ کو پیسے نہیں بھیجنے ہیں, آپ مطلب اپنے گھر میں, اگر آپ گھر میں بھی سارا خرچہ چلانا ہے اور یہاں پہ آپ نے خود کو بھی سروائیو کرنا ہے, تو یہ تھوڑا سا بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. کیونکہ یہاں آپ نے اگر پڑھنا ہے تو یہاں پہ آپ کو فیس سیو کرنی پڑے گی, پھر آپ کے یہاں پہ اپنے اخراجات ہوں گے, ایکسپینس ہوں گے, کھانے پینے کا ایکسپینس ہوگا, رہنے کا ایکسپینس ہو گیا, آپ کو موبائل کا ایکسپینس ہوتا ہے, آنے جانے کا ایکسپینس ہوتا ہے, اور پھر آپ کو تھوڑی سی مشکل پرابلم یہاں پہ فیس کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ کو یونیورسٹی بھی جانا پڑے گا ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ کام پہ بھی آنا پڑے گا. بٹ یہ ہے کہ اگر کوئی کرنے والا ہو پوری, تو میرے خیال سے فیس نکل آتی ہے کہ بندہ پوری کر لیتا ہے. آج کی جو ویڈیو ہے وہ اتنی ہی ہے. اس کے بعد روزانہ اب ایک ویڈیوز جو ہے یہاں پہ بنایا کروں گا, اور کچھ نہ کچھ انفارمیشن آپ کو دیتا رہوں گا. اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو اور تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کریں, انشاءاللہ میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. تھینک یو سو مچ.